نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کرے گا، وہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم درجات پائے، اور کوئی اس طریقے کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے محبوب ترین عطا فرمایا، تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو روٹین 24 گھنٹے کے اندر رہا تھا، وہ بھی سب سے بہترین اور پیارا عطا فرمایا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بہترین طریقے کو اپنائے گا وہ کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خصوصی طور پر، اعلان نبوت سے پہلے ہے تھوڑی سی خلوت نشینی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد پھر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ آپ مخلوق کے درمیان رہے، ان کے حقوق ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق آپ کی 11 ازواج تھیں، سب کا حق ادا کرنا، صحابہ کرام سے محبت اور پیار کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، جیسے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ارشاد فرمایا۔ تو ہر چیز سرکار نے قرینے کے ساتھ بیان کی اور لوگوں کے درمیان رہے، اور اس پہ آگے حدیثیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس پر ہم کلام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا تکلف اختیار نہیں کیا کہ امتی اس کو اختیار کرتے ہوئے مشقت اور شدت محسوس کریں۔ بڑی نارمل لائف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایک شخص جو ہے، اگر آپ خدا نخواستہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ نہیں بزرگ تو وہی ہوگا جو کسی کمرے کے اندر بند ہو جائے اور 10 سال 20 سال تک عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، نہ لوگوں سے ملے، نہ بیوی کا حق ادا کرے، نہ بچوں کا حق ادا کرے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اس کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ اور اگر ایک شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ان کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ایک عام سی لائف گزار رہا ہے، تو اس کی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچئے، غور و تفکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی توثیق فرما دی ہے، یہ ایک نص قطعی ہے کہ ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ بتائیے نبی کریم کے طریقے کے اندر زیادہ برکت ہوگی، اس کو چھوڑنے میں زیادہ برکت ہوگی؟ لیکن ہماری عجیب ایک نفسیات ہے۔ میں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، اور اس وقت کوئی شخصیت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں یا کسی کی کوئی برائی بیان کرنا مقصود ہے یا کسی کی حقارت کا بیان مقصود ہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہمارا منصب اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے کہ ہم اس شخص سے بہت متاثر ہوں گے جو ایک کمرے میں بند ہو جائے، نمازیں پڑھے، دن میں روزے رکھے، باتیں نہ کرے، لوگوں کا بس لوگوں سے کٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بھائی یہ بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بھائی لوگوں سے ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، 10 سال ہو گئے جی اندر رہتے ہوئے۔ اچھا بھائی، اور ایک ہے عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں یا کوئی ایسے پیر صاحب ہیں، شیخ ہیں جو پبلک کے درمیان رہتے ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا اپنا کاروبار بھی ہے، ایک نارمل سی لائف گزار رہے ہیں۔ تو ہماری نفسیات یہ ہے، نفسیاتی طور پر ہم اس شخص سے زیادہ متاثر ہوں گے جو سب کچھ چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے، ان سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ تو عام سی لائف گزار رہے ہیں۔ گویا کہ ہم کوئی انوکھا پن چاہتے ہیں، ہم کوئی نئی چیز چاہتے ہیں، ایسی چیز چاہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو نہ ہو لیکن ہماری ذات کو متاثر کر دے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہے یہ بات۔ دیکھیں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ غور و تفکر کیجئے کہ جب تک آپ جو ایک سوچ آپ قائم کرتے ہیں، ایک فکر قائم کرتے ہیں، اپنی افکار کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، جب تک اس نتیجے پر کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو اس پر کبھی مطمئن نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہو، اس پر ایک شرعی دلیل طلب کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزرگ ہے جو 10 سال تک ایک کمرے کے اندر بند رہے، اور وہ بڑا بزرگ نہیں ہے جو پبلک کے درمیان 10 سال تک رہے۔ آپ کا کہنا تو یہ ہے بالفرض۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پر دلیل لائیے جو 10 سال تک اندر بند رہا وہ بڑا بزرگ ہے۔ اگر آپ لا سکتے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم کیو ٹی وی میں یہیں پر ہوتے ہیں، آپ D120 سائٹ کراچی میں اس کی دلیل پیش کر دیجئے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کے درمیان رہے اور مکمل آپ کے ازواج بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، آپ درمیان میں رہے۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، اچھا صحابہ کرام کو دیکھ لیں،
جتنے صحابی ہیں کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے سب کو چھوڑ کے مخلوق غاروں کے اندر چلے گئے ہوں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ائمہ کے امام ہیں اور امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، پبلک کے درمیان وہی لائف گزار رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لوگوں کے درمیان لائف گزار رہے ہیں۔ اسی طرح 1500 سال کے اکابرین کو آپ دیکھیں گے، ان کی لائف ایسی رہی ہے۔ ہاں، آپ بعض صوفیہ کے قصے آپ پڑھیں گے کہ جی انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی، جنگلوں میں نکل گئے، اور یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے شرعی حجت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے صحابہ کا عمل یہ ہمارے لیے ایک شرعی حجت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، ایک روایت پہ نجات پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ایک قرآن، دوسرا میری سنت۔ تو قرآن عظیم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، آپ کا طریقہ، یہ سب سرکار نے بیان فرمایا، حدیثوں میں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کیا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو چونکہ بنیاد بنا دیا، اب ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے تو ہمیں نتیجہ صاف طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے اور کوئی نیا طریقہ وضع کرتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صوفیہ اعظام سے منقول ہے بات سے، لیکن وہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرعی حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایسی سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند فرمایا، اور ستارے کو دیکھ کے انسان راستہ تلاش کرتا ہے، پہلے زمانے میں مسافر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے؟ بالکل نارمل لائف، بیوی بھی ہیں، بچے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا اگر زراعت سے تعلق ہے تو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، رات کو آ کے دوستوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب دین اسلام قربانی مانگ رہا ہے، قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ ایسے دیکھیں، اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ہم اس پہ طنز بھی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ ایک شخص خلوت نشینی اختیار کر کے رکھتا ہے، ایک مخلوق کے درمیان رہتا ہے، ایک شخص نے سب کو چھوڑ دیا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اکیلا عبادات کر رہا ہے، ایک درمیان میں رہ کے حقوق ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب آپ اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا کے پڑھیں گے، اس شخص کا درجہ زیادہ ہوگا، ان کا کم ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آپ کو ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے درجات کی بلندی کو مانتا ہوں، تو پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے کیوں مانتے ہیں، کیا دلیل ہے، وہ دلیل پیش کریں۔ دلیل پیش نہ کر سکے اگر کوئی شخص اور بس اپنی ضد پر اڑ جائے کہ نہیں میں تو انہی کو بزرگ مانوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو قرآن اور حدیث سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے ابھی حدیث سرچ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہوگا۔ تو اس لیے خلوت نشینی عارضی طور پر ہو، تھوڑی بہت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن مخلوق کے درمیان رہ کر بیوی بچوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پہ تکلیف کرنا، اذیتوں پر صبر کرنا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اس میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں وہ خلوت نشینی کی عبادات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔